مکہ مکرمہ کے نام تاریخ اسلام کے تناظر میں قسط نمبر 2 تحریر وزیر محمد میر۔ ایک طویل عرصہ تک بیت اللہ شریف کی زمام اور ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نبھائی۔ پھر ایک مدت کے بعد آپ ہی کے پوتے مزاز بن عمر جرہمی کو خانہ کعبہ کی تولیت ملی اور اس طرح مکہ مکرمہ کی ولایت و امارت اور بیت اللہ شریف کی زمام اور ذمہ داری قبیلہ جرہم میں ہی رہی۔ اس قبیلہ نے طویل عرصہ تک بیت اللہ شریف کی خدمت کی۔ 3 صدی عیسوی کے اواخر میں اس قبیلہ میں ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جس نے بیت اللہ شریف کے تقدس کو پامال کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یمنی قبیلہ خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا، جس کی قیادت ربیہ بن الحارث نے کی۔ اس قبیلہ نے جرہم قبیلہ کو یہاں سے باہر نکال دیا اور حرم کی نگہداشت اور خدمت کی ذمہ داری خود سنبھال لی۔ ربیہ بن الحارث کی وفات کے بعد قبیلہ خزاعہ کے ایک ہی شخص عمرو بن لہی نے زمام قیادت سنبھالی، جس نے بت پرستی کی بدترین روایت قائم کی۔ اس نے کعبہ شریف کے ارد گرد بت لا کر نصب کر دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تصویر مسخ کرنے کی کوشش کی۔ مکہ مکرمہ کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ آپ کو خاتم النبیین آخری پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شہر مکہ کے بہت سے نام ہیں جو اس کی عظمت، شان اور اس کے بلند مقام پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان کے ناموں کی تعداد 50 تک بیان کی ہے، لیکن اہم نام وہی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو مندرجہ ذیل ناموں سے پکارا ہے۔ نمبر 1، مکہ۔ قرآن پاک سورہ الفتح آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے، یعنی کہ تمہارے قتل سے، اور تمہارے ہاتھ ان کے قتل سے عین مکہ میں روک دیے، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا۔ نمبر 2، بکہ۔ قرآن پاک صورت آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے۔ بحوالہ تفسیر قرآن پاک، سب عبادت گاہوں سے پہلے اس کے مقرر ہونے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بیت المقدس سے بھی پہلے بنا ہے، چنانچہ حدیث صحیحین میں اس کی تصریح بھی ہے۔ جو مکہ میں ہے، بحوالہ تفسیر قرآن پاک یعنی خانہ کعبہ، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ نمبر 3، البلد۔ قرآن پاک سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر یعنی کہ مکہ کو امن والا بنا دیجئے۔ نمبر 4، البلد الامین۔ قرآن پاک سورہ التین آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور اس امن والے شہر یعنی کہ مکہ معظمہ کی قسم۔ نمبر 5، البلدہ۔ قرآن پاک سورہ نمل آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر یعنی کہ مکہ کے مالک حقیقی کی عبادت کیا کروں، جس نے اس شہر کو محترم بنایا۔ نمبر 6، ام القری۔ قرآن پاک سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور تاکہ آپ ام القری یعنی مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ نمبر 7، معاد۔
قرآن پاک سورۃ القصص آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس خدا نے آپ پر قرآن کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض کیا ہے وہ آپ کے اصلی وطن یعنی مکہ میں پہنچائے گا۔ مکہ مکرمہ میں رزق کی برکت کے متعلق قرآن پاک سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے یعنی ہماری قدرت اور رزاقی سے کھانے کو ملتے ہیں۔ قرآن پاک سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حرم کے اندر قصداً کوئی خلاف دین کام نہ کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور جو شخص اس میں یعنی حرم میں کوئی خلاف دین کام قصداً، خصوصاً جب کہ وہ ظلم یعنی شرک و کفر کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی۔ رواہ مسلم شریف۔ حرم شریف میں کفار کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی۔ اس نسبت قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مشرک لوگ بوجہ عقائد خبیثہ نرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی رسوا الخدورہ کی منڈی میں مکہ کی جانب منہ کر کے فرمایا، اللہ کی قسم اے شہر مکہ کی سرزمین اللہ کی سب سے بہترین اور پسندیدہ سرزمین ہے، اور اگر مجھے چھوڑنے کا حکم الہی نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ہی حرمت والا قرار دیا ہے جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی۔ یہ شہر تا قیامت اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے حرمت والا رہے گا۔ یہاں قتل و قتال جائز نہیں۔ بخاری شریف۔ حرم مبارک میں شکار کرنے، درخت کاٹنے اور گری پڑی چیزیں اٹھانے کی ممانعت کا حکم۔ حرم مبارک کے تقدس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سرزمین پر شکار کھیلنے پر اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی ہے۔ یہاں پر قدرتی اگے ہوئے خار یعنی خاردار درخت و جھاڑیاں اور گھاس کاٹنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں گری پڑی اشیاء اس وقت تک نہیں اٹھائی جا سکتی جب تک ان کو اصلی مالکان تک پہنچائے جانے کا قصد نہ کیا جائے یا ان کے مالکان کو ڈھونڈنے کے لیے عام اعلان نہ کیا جائے۔ مسلم شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شہر ایسا باقی نہ رہے گا جہاں دجال داخل نہ ہوگا ما سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے ہر راستہ پر حفاظت کے لیے فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے جو دجال سے اس کی حفاظت کریں گے۔ بخاری شریف۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل میر منزل @وزیر محمد میر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے کمنٹس سے نوازیں تاکہ آئندہ آنے والی میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔